السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں قبلہ کا تعارف کرواتا چلوں۔ شیعہ مسلک کے جید عالم دین علامہ شیخ انور نجفی صاحب ہیں، جامعۃ الکوثر کے مدیر بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں۔ بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے وقت دیا ہمیں اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے امامت کا، ہم دلائل پر بعد میں آئیں گے۔ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اس منصب کا الہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 38 سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے درمیان اس کا مشورہ ہو اور ساری معاملات ہو۔ آپ کا مسلک یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو منصوص من اللہ ہونا، من جانب اللہ ہونا ضروری ہے۔ دلائل سے قطع نظر آپ ہمیں عقلی طور پر بتائیں کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں امت اس کو خود نہ طے کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور سوالات کرنے کی آپ کو آزادی ہے، اور ہماری نہ دل آزاری ہوتی ہے نہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سخت سوال آپ اگر کسی ایسے سے کریں یا آسان سوال بھی کریں جس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ تیش میں آ جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جی اس تیش میں آنے کا مطلب اور غصے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جواب نہیں ہے، ٹھیک۔ اس لیے غصہ آتا ہے۔ عموماً تاثر یہ ہے کہ اگر علماء سے سخت سوالات کیے جائیں تو وہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور ایک نہیں، کیفیت آپ بدل جاتی ہے۔ آسان سوال کریں جس کا جواب مجھے نہیں آئے گا تو میرا چہرہ بدل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سخت سوالات کو بھی جواب دیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ امامت منصب الہی ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اس امامت منصوص من اللہ ہونے کا کیوں ضروری ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، منصب الہی ہوگا تو منصوص من اللہ ہوگا نا۔ اس کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہاں، اچھا، اصل ہونے پہ ہونے ہی اعتراض ہے کہ اس کا یہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ امت کو اختیار، یعنی سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے شورا کے ذریعے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً ہوتا ہے کہ شورا کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا، جیسے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے مل کر ایک شورا بنائی اور ایک کمیٹی بنائی، اس طریقے سے اسی آیت کے ضمن میں یہ پیش کی جاتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو۔ نہیں، آپ کا مسئلہ کہتا ہے کہ نہیں۔ نہیں، یہاں یہ کلیئر کر لیں، وہاں اصحاب نے اس آیت سے استدلال کیا جب سقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں ان کے دلائل پر بعد میں آئیں گے۔ ہم نہیں، دلائل آپ نے یہ کہا نا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے یہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا۔ کیا اصحاب میں سے کسی نے، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصحاب میں سے کسی نے سقیفہ میں کہا؟ نہیں، وہاں اس دلیل کو تو، اس آیت کو بطور دلیل نہیں، پیش بطور کیا۔ دلیل بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، کچھ ذکر آیا اس آیت کا؟ نہیں، وہاں تو نہیں آیا۔ یہ علماء جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ چونکہ اس پر مشورہ ہوا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، تو لہٰذا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے اسی پر عمل کیا ہوگا۔ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا۔ کم از کم جو روایت ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جیسے بخاری مسلم میں پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے سقیفہ کا، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر کوئی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کسی اور بھی اس کے علاوہ بھی جو تاریخی میں کتابیں ہیں، طبری ہیں نقل اور کیا، دیگر کتابیں، جی کسی نے بھی نقل نہیں کیا اس کو ٹھیک، کہ اس کا یہ کوئی طے شدہ ہے۔ یہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ نہیں کر رہے تو آج کوئی جو باتیں کر رہا ہے وہ خواہ میں وکیل بن رہے ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے، انہوں نے جس وجہ سے کیا وہ خود بولتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بات جسٹیفائی کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر، دفن رسول کو چھوڑ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشروعیت پہ کوئی دلیل چاہیے تھی، وہ دلیل یہ نہیں تھی۔ جی، علماء نے جو اس پر دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو منصب تھا نا، یہ رسول اللہ کے اس تدفین سے بھی اہم تھا، ہاں، چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، بہت اہم تھا،
بہت اہم تھا کہ امت جو ہے دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ اہم ہے ہی نہیں، اس پہ آپ کیوں خواہ خدا کو تکلیف دیتے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں رسول خدا کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے کوشچن میں یہ بھی ہم نے جب پوچھا تھا نا تو آپ نے کہا تھا اس منصب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، منصب امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس منصب امامت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا من جانب اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، منصب امامت چاہیے، منصب امامت چاہیے ہمیں، لیکن ہم خود چلائیں خود گے، چلائیں گے، ہمیں اس کو خدا جو ہے سے وہ کوئی شورا کے ذریعے سے یا خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے. نہیں، خدا اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دے، میں اور آسان کر دوں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہم اس سے پہلے آ رہے ہیں نا، کسی موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل بالکل. یہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی باتیں خود بیٹھ کے مشورہ کرو، حل کرو. ہم نے مشورہ کر کے حل کر دیا. خدا کون ہوتا ہے اس میں کچھ کہنے والا؟ وہ ہدایت بھی خدا ہی نہیں دی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کیا ہدایت دی ہے؟ کہ خود سے مشورہ کرو. وہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے کہ خود سے اپنے امور سے حل کر لو. ہاں. اب ہماری کوئی ضرورت جی بس نہیں. اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ یہ اپنا لو، مثال یہ شورا کر لو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے امور کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے بہتر کر لو. یہی کہہ رہے ہیں. اس ایک آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آیات قرآنی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن پھر خدا اب ہدایت کے لیے ہادی نہ ہو تو ہدایت کدھر سے ہوگا؟ نہیں، ہدایت کے لیے ہادی کا جو تعین ہے نا، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں ہدایت ہادی چاہیے ہمیں، ہادی چاہیے، لیکن اللہ سے نہیں چاہیے، ہم نے خود رکھنا ہے، بنانا ہے. نہیں، اللہ نے جو اصول دیا ہے نا ہمیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ہادی چن لیں گے. وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ باتیں ہم ایک جیسے ہی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ خدا نے جب یہ ایک آیت دے دی، اس کے بعد خدا نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور ہم نے آپس میں ہی سب کرنا ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نمبر کا شورا کی آیت نمبر 38، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ہمارا یہ کہنا ہے، یعنی جو یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ شورا کے ذریعے ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں قانون دے دیا ہے کہ دیکھیے یہ شورا کے ذریعے سے اپنے امور کو آپ سیدھا کر لو. ٹھیک. اور اس کا لازمہ مان لینا. ہاں جی. اس کا لازمہ یہ ہوا جی کہ ہمیں مزید خدا سے کچھ نہیں چاہیے. جی نہیں، اس معاملے میں یہاں سے آگے کچھ نہیں چاہیے. سارے معاملات یہیں سے چلتے ہیں. اس معاملے میں کیا مطلب ہے؟ سارے معاملات یہیں سے چلنے ہیں. جہاں سے سارے معاملات چلنے ہیں، آپ کے حکمرانی کے، آپ کے قوانین کے، آپ کے لیجسلیشن کے سارے معاملات جہاں سے چلنے ہیں، وہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا نے کہا تم خود کر لو. نہیں، ہمارے علماء نے ایک تفصیل دی ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ اس کا تعین کر لیں گے، اس شخص کا. وہی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے نا. ہم خود کریں گے. جی ہم اس شورا کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے، کسی کو طے کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ، یعنی جو دوسرا نظریہ ایک اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اس امت میں کوئی بھی رہبر نہیں چھوڑا، اور اس بات پر اجماع ہے. یعنی تمام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہیں ان کے بھی اندر ہے، اور بخاری و مسلم کی جو شروحات ہیں، امام نووی اور دیگر علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کے ذیل میں کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کہتے تھے. تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ہمارا اجماع ہے کہ رسول خدا کی جانب سے کوئی بھی خلیفہ ہمارے اوپر مقرر نہیں کیا گیا، نہ اللہ کی جانب سے. ہم اس کو آگے جو ہے وہ شورا کے ذریعے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہی ساری باتیں وہیں پلٹ کے آ رہی ہے کہ سب کچھ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے یہی ہے نا، ہمارا اجماع ہے. آپ ہی ہیں نا. جی ہاں، مسلک آپ ہی ہیں. نہیں مسلک نہیں، انسان. جی ہاں، مسلک بطور کی بات انسان. نہیں کر رہے ہیں. جی سب انسان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اجماع کیا، پوری امت نے اجماع کر لیا ہو. ٹھیک ہے نا. فیصلہ ہم نے کیا. جی بالکل. فیصلے کا اختیار ہمیں ہے. ہاں، انسانوں کو. ہم اس موقف کی بنیاد پہ اس کو ماننے میں پتہ نہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. اسی چارچوب میں، اسی چارچوب میں، بالکل اس چارچوب میں، اس فریم ورک سے باہر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
یہاں ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں نہیں، اس امر میں یعنی شورا کے بعد جو بھی معاملات طے ہوں گے اس کے لیے کسی قرآنی آیت کا ہونا ضروری ہمیں نہیں خدا ہے. سے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے خود کرنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے کیونکہ وہ نمونۂ عمل ہے. وہ بھی ہم ہو گئے نا، ہاں انسان ہو گئے، تمام کے ٹھیک تمام ہے نا. انسان. آپ اختیار کو خدا سے لے کر، اقتدار اعلیٰ کو خدا سے لے کر انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی اب میں آسان الفاظ کر رہا ہوں جو بچوں کو سمجھ میں آئے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے، پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں ہم. آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اعلیٰ خدا سے ہمارے پاس آ گیا ہے، انسانوں کے پاس. انسانوں کے پاس ٹھیک آ ہے، گیا، اور انسانوں نے خود ہی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جلیل القدر شخصیات بھی تھیں ایک الگ. جو جی مرضی تھے، ہمیں جی ان جی سے ابھی کام نہیں ہے. جی جی. ہم اصل نظریے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اصل نظریہ جس میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے، خدا نے ہی تعین کرنا ہے کہ امام کون ہے، امامت کیا ہے. یہ سلسلہ خدائی ہے، ڈیوائن ہے. نبی کون ہے، اس کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک. اس نبوت کے آگے تسلسل جو ہے، احکام کا تسلسل، نبوت کا تسلسل سے مراد یہ ہے ختم نبوت کے بعد اس شریعت نے ختم تو نہیں ہونا نا، شریعت تو باقی ہے. وہ تو باقی ہے. اس شریعت پر کس طرح عمل ہونا ہے اور امت کی رہنمائی کیسے ہونی ہے، یہ بھی خدا کا ہے یا یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خدائی منصب ہے، ہم اس میں بھی خدا کی طرف دیکھتے ہیں. اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ جسے دے گا اس کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا تھا، خدا نے ایک آیت نازل کر دی، امرہم شورا بینہم، اس کے بعد یہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک. اور ہم انسان ہی فیصلہ کریں گے، ہم انسان ہی اجماع کریں گے، ہم انسان میں ہی برگزیدہ ہیں، ہم انسان بھی حل و عقد ہیں، ہم جی بالکل. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، اور خدا کے اختیار سے یہ بات باہر آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے، قطعاً ہم یہ نہیں کہتے. یہی ہے نا، نہیں، ہم ہم خدا کے روح اختیار شورا سے، بینہم کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اختیار دے دیا نا. ہاں، خدا کے اختیار سے باہر ہونا اور خدا کا ہمیں اختیار دینا یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی خدا اب رہبر کا تعین، امام کا تعین، خلیفہ کا خدا نے تعین ہمیں ایک خدا راہ نہیں دکھا کرتا. دی ہے، خدا نے راہ دکھا دی ہے. نہیں، کوئی راہ نہیں دکھائی ہے. آپ سے کہا خود کرو. راہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا امام فلان ہے، اس کی اتباع کرو، یہ خدا کی طرف سے راہ ہے. خدا یہ نے تو آپ ایک کا نظریہ ہے نا. نہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں راہ دکھائی ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا نے راہ اگر شورا کی دکھائی ہے ہمیں. وہی یہی کہہ رہے ہیں، اگر شورا کی راہ دکھائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا ہے. آپ کو وہاں مشکل آگے ہو کے رہی ہے. اختیار جو ہے وہ ہاں، وہی اہل کہہ و رہے ہیں. حل وقت کے اور امت کے وہی اجماع کہہ رہے اور ہیں دیگر جو نا. اس اس کی میں آپ کو کیا تفاصیل ہیں. مشکل ہوگی؟ آپ کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا گیا، آپ کو اس جی سے کیوں جی جی، وحشت ہو بالکل رہی ہے؟ بالکل. یہ امت کے ٹھیک ہے نا. درمیان. جی جی جب بالکل. اگر میں نے اختیار آپ کو سونپ دیا، اس کے بعد مجھ سے تو سلب اختیار ہو گیا نا، اس میں کیوں آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ نہیں، سلب نہیں ہوا نا، خدا سے سلب نہیں ہوا. جب میں نے آپ کو دے دیا، اب میں نہیں کروں گا، خدا کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن خدا لیکن کروں گا نہیں. تو اگر جی ہم کیا نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت آ گئی اس کی وجہ سے خدا نے سارا اختیار آپ کو دے دیا، بالکل اور آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کر کرتے سکتے چلے ہیں. جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے ہی تعین ہوتا آیا ہے ہمارے. ہوتا جو آیا اس سے کوئی کام نہیں. ہم ابھی عالم نظریہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. عالم نظریہ میں آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے ہی آگے چلانا ہے جی سلسلہ. بالکل. ہمارا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار خدا کا ہے اور خدا نے ہی یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی عالم نظریہ میں آپ کا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کہ یہ اس سے تو فلاں کی رد ہو جائے گی، فلاں کی رد ہو جائے گی. ہم گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. ابھی ہم آپ کو ملکوت میں لے گئے. یعنی بظاہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر خدائی ہوں تو یہ سب کے لیے یہ معقول بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہاں، ہوں. اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، انما ولیکم اللہ، یہ ابھی نیچے نہیں آتے، اس کو تو مانے نا. انما ولیکم اللہ ختم ہو گیا. ایک امرہم شورا بینہم سے وہ ولایت ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، باقی ہے. سلسلہ ولایت کا جاری ہے. ٹھیک. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ عالم نظریہ میں
شیعہ موقف انتہائی مضبوط موقف ہے. ایک نظریہ ہے جو نظریہ بہت زیادہ محکم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں جی اقتدار اللہ کے پاس تھا، ہے اور رہے گا. ٹھیک. اور وہی ہادیان برحق کو کی تعین کرتا رہا تھا اور کرتا رہے گا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں. بظاہر کوئی بھی یہ مشکل تو نہیں بہت ہے. بہت ہی پاورفل ہے. اور ہر انسان، ہر سادہ لو مسلمان جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ بھی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھے کوئی شخص دیتا ہے، ایک چیز وہ ہے جو مجھے اللہ دیتا ہے. تو ہر انسان، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہی چیز بہتر ہے. وہ آپ اس موقع پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک الگ ہے کہ وہ ٹھیک. پھر آپ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ایون اگر یہ موبائل بھی اٹھانا ہو تو کہتے ہیں یہ صرف اللہ، جی اللہ کا اقتدار ہے ٹھیک. ہاں، اس کائنات پہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اقتدار ہمارے حوالے کر دیا ہے. ایک آیت اللہ نے ایسی نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے سارا اقتدار ہمارے حوالے ہو گیا. تو انتہائی ضعیف موقف ہے. ابھی ہم مقام نظریہ میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو اپیل نہیں کرتا ہے. آپ سادہ لوہ کی بات کر رہے ہیں، جو عقل مند ترین فرد ہے اس سے کہیں ذرا ابھی آپ چھوڑ دیجیے اپنی ذہنیت کو نا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، تاریخ میں کیا ہوا، ان سب کو چھوڑے. اس سے بالکل سمپل سی بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے اور تھا اور رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جی آ گیا ہے، ایک آیت آ گئی ہے، اس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کیا سلسلہ، انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے استدلال نہیں کیا. ان کو یہ آیت نہیں آتی تھی، ان کو یہ آیت آتی تھی. لیکن ان کو ساتھ عربی بھی آتی تھی. آج کل جن کو یہ آیت پلائی جاتی ہے ان بیچاروں کو عربی نہیں آتی. نہیں، وہ تو علماء کرام ہیں. عربی نہیں، وہ جن کو پلا رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، جن کو پلا رہے ہیں. جن کو پلا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے تو عوام ہیں. صحیح. آیت کیا تھی؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ. ہم. صحیح. یہ ہم کیا ہے؟ ہم کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ نا، لوگوں کی جو باتیں ہیں جی جی وہ لوگوں کو اپنے مشورے سے حل کر دو. اور جو امر اللہ ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہمارا. آپ نے امر اللہ کو دے دیا ہے شورا میں. نہیں، یہ تعین جو ہے مسئلہ تو امت کا ہے نا. یعنی امر ہم، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ اچھا، وسلم. اگر خلافت امت کا ہے تو نبوت بھی تو امت کا ہے. نہیں، نبوت کے لیے تو قرآن مجید میں صحیح آیات ہے. آیت جی ہے، جی، نہیں اس ہے کا تو تعلق چھوڑے. امت سے ہے. اس کا تعلق امت سے آپ ہے. تو بالکل استدلال یہ کر رہے ہیں نا کہ نبوت خلافت کا تعلق امت سے ہے، تو نبوت کا تعلق فرشتوں سے ہے، وہ تو امت سے ہے. لیکن اس کی وضاحت تو قرآن مجید میں صریح ہے نا. دیکھیے، آپ اپنے استدلال پہ تو تھوڑی دیر ٹھہریے نا. جہاں استدلال کرتے ہیں وہاں رکیں گے تو اس کا لازمہ یہ آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، تو نہ فقط یہ باطل ہے کہ رسالت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے. اسی طرح خلافت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. لوگوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صحیح. لوگوں میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے تعلق ہے، تو لوگوں میں رسول ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کے لیے قانون ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کی پڑھنے کی کتاب ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. تو سب ہم نے لوگوں سے جوڑ دی. نہیں بھائی، امرہم، جو تمہارا امر ہے وہ تم شورا سے کرو. اچھا، یعنی آپ اس آیت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو خدا نے جس چیز میں اختیار دیا ہے، امر ہم انہی معاملات میں ہے جن میں خدا کا ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی اختیار. دو چیزیں ہیں نا. ایک ہے شریعت، حلال حرام، ہدایت، عاقبت، ٹھیک. حکومت، اقتدار، یہ امر اللہ ہے. اچھا، یعنی آپ اصل پر ہی یہ اشکال کر رہے ہیں کہ یہ جو امر ہم ہے یہ اصل میں ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ دیکھیں، آپ سے جب ہم نے کہا نا ثقیفہ میں کیوں گئے، دفن رسول کا بہت اہم تھا. ہاں بالکل. بہت اہم تھا. دنیاوی اعتبار سے اہم تھا، نہیں، دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے جو چیز بھی اہم ہوگی وہ امر اللہ ہو جائے گا، وہ امرہم نہیں ہوگا. علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امر اسی لیے اہم تھا
اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے مات میتتن جاہلیہ، اسی لیے اہم تھا کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر امام کے گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اسی لیے صحابہ نے اس کو ترجیح دی اور اس عمل کو انجام دیا۔ دیکھیں جہالت کی موت، پھر ایک اور وہ ہو جائے گا، جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء نے مراد لیا ہے اس جہالت مراد کفر لیا ہے۔ ٹھیک، کفر اور ایمان ہمارا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، طے شدہ۔ کون کافر ہے اور کون مومن ہے؟ ایمان اور کفر کی باؤنڈریز کیا ہیں، عقائد کیا ہیں؟ یہ امر اللہ ہے نا، بالکل، یہ تو طے شدہ بات یہ ہے۔ نا، یہ قرآن ہے، یہ نبوت ہے، نبوت یہی ساری چیزیں ہیں۔ وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ امرہم ہے، یہ امرہم نہیں ہے۔ میں نے سبزی کہاں سے خریدنی ہے، میں نے یہ ٹریفک وارڈن کون سا لگانا ہے، یہ امرہم ہے۔ اچھا، یعنی اس تعلق کا، اس آیت کا تعلق اس امامت سے نہیں ہے بلکہ عام امور جو ہمارے ہیں اس سے ہے۔ امامت سے تعلق ہو جائے تو پھر ساری امت ہی جہالت کی موت مرے گی۔ آپ نے دیکھیں خدا سے کاٹ دیا، امرہم جیسے ہی آپ نے کہا بالکل تو آپ نے خدا سے اس امر کو کاٹ دیا، بالکل، یعنی آگے کے جو معاملات ہیں اس سے ہم نے اس آپ نے کاٹ دیا۔ یہ منصب کون سا ہے؟ منصب خلافت آپ کے ہاں ایسا منصب ہے جو حلال محمد کو حرام کر سکتا ہے بعنوان حاکم، اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ ایسا تو ہمارا موقف نہیں ہے، ہے یقیناً ایسا ہمارا موقف نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کر دے اور وہ حرام۔ جو ہوا ہے اس کا توجیہ کیا ہے پھر؟ نہیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے، یہ تو الزام ہے۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ حاکم تھے، اس حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال نہیں، کر ایسا دے۔ تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے ہمارا۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی حلال شراب آ رہی ہے، حاکم کی طرف سے آ رہی ہے، علماء خاموش ہیں۔ متعہ جائز عہد رسول خدا میں حرام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کے اختیارات میں ہے، وہ بے عنوان خلیفہ کر سکتا ہے، اور اس پہ آج تک امت عمل کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، متع کو خود رسول خدا نے حرام کیا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ متع کو خود رسول خدا نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی بھی جن کو ہم بطور حاکم مانتے ہیں وہ جن کی خلافت شورا سے اور صحابہ کے تعین سے ہوئی، ان کے متعلق ہم کوئی بھی ایسا وہ نظریہ قبول نہیں کرتے۔ آپ کوئی محکم دلیل پیش کریں کہ انہوں نے رسول خدا کے حلال کو حرام کیا ہو۔ یہ ہم نے متعہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دیکھ لیجئے آپ۔ ہمارا موقف ہے اور آپ لوگوں کے بھی ہے موقف، اور بہت ہے، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، جن کی فرمائش پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، جی، وہ بھی نہیں ہے، موافقات، یہ تو بالکل ہمارا ایک پورا باب ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جی، ہے نا۔ کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ ہاں، آیت کو اتارا۔ دیکھیے یہ جو امامت یا خلافت کا تعلق ہے، یہ الہی منصب ہے یا نہیں ہے، نہیں؟ جس سے آگے آنے والے سارے حلال حرام، آپ اس کو نہ مانیے، چلیے ہم اس میں سے تنزل کرتے ہیں کہ وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن رسول دین کامل بیان کر کے نہیں گئے، اس کے بعد کامل انہوں نے کیا، یہ بھی نہیں مانتے آپ؟ نہیں، رسول دین کامل کر کے گئے ہیں۔ آپ تجاہل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اگر دین کامل کر گئے ہیں رسول، تو آپ کو قیاس کی، استحسان کی، مصالح مرسلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کا یہ موقف کیوں ہے کہ جہاں ہمیں دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہاں ہم دلیل قول صحابہ سے لیں گے، بالکل تابعین سے لیں گے اور علماء سے لیں گے، یہ ٹھیک تو ہے نا، ہمارا موقف ہے۔ قیاس کریں گے، بالکل، استحسان سے لیں گے۔ یہ دین کامل میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہے، حدیث کا جو بھی ذخیرہ ہے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ جو نہیں پہنچا، تو نہیں پہنچے گا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے نا، یہ بھی صدر اسلام میں، ہاں ابھی کی بات نہیں کر رہے،
یہ صدر اسلام سے شروع ہوا سلسلہ، قیاس کا، قیاس کا بھی، احکامات کا بھی، اور بدعت کا بھی، اور بدعت حسنہ کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہی شروع ہو گئی تھی نا، کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں یہ تو بالکل، یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. یہ چیزیں کیوں شروع ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کامل نہیں ہے. ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کام سارے کر سکتے ہیں. ٹھیک، وہ پلیٹ فارم جس سے شریعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہو یا کمی کی جا سکتی ہو، وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ الہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. تو نہ فقط خلافت ہمارے اختیار میں آ گئی، شریعت بھی ہمارے اختیار میں آ گئی. اگر آپ امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام امور کا تعلق کیونکہ شریعت سے ہے تو ہاں، یعنی شریعت اگر بھی- آپ امامت سے چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، تو امامت کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوگا؟ منصوص من اللہ ہوگا. صحیح، یہ وہ بولے گا جو اللہ جو بولے گا. قرآن اور سنت میں آیا ہے. ٹھیک، اس نظریے کے تحت قرآن و سنت کامل ہے. وہاں نہ قیاس کی ضرورت ہے، نہ استحسان کی ضرورت ہے، نہ مصالح مرسلہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سب منصوص من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے پورا نظام حیات آپ کو ملے گا. ٹھیک، اور اس پورے نظام حیات پر، رسول کی شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، اسے وہ پریکٹیکل آپ کو بتائے گا. صحیح، اور اس کے بعد، رسول کے بعد جو انحرافات پیش آئیں گے اور یہود کا حملہ ہوگا. ہماری ایک پوڈ کاسٹ اگر اس سے کوئی ریلیٹ کریں، اور مفتی حمدرد صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے کہ یہود نے کیا کیا کیا، ٹھیک، اور اسرائیلیات کتنی آئی. ان سے کون بچائے گا؟ وہ بھی ہم آپس میں خود ہی بیٹھ کے مشورہ کریں گے، یا خدا کا نمائندہ بچائے گا جس کی طرف سے، جس کو خدا نے علم دیا ہوا ہو. وہ علم جو رسول خدا کا علم ہے، اللہ نے رسول کو علم دیا ہے، رسول نے وہ علم آگے منتقل کیا ہے امامت میں. وہ علم اگر ہو تو ہمیں خرافات سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں تحریفات سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں اسرائیلیت سے بچا سکتا ہے. اسلام جو ابھی نوپا ہے، جس کی ابھی اس طرح تشکیل عملاً پریکٹس اس پہ نہیں ہوا، بہت سی چیزوں پہ وہ فرصت نہیں ملی رسول خدا کو ان مختصر سے سالوں میں، اس کی عملی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی الہی نمائندہ اور الہی ضمانت جسے ہم امامت کہتے ہیں، اس کے ہونا ضروری ہے یا اس کا ہونا لغو ہے؟ ہونا ضروری ہے، اس میں تو ہمارا اتفاق ہے، آپ کہتے ہیں لیکن ہونا الہی ہونا ضروری نہیں ہے. الہی ہونا ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر تو ہم وہی ہیں جو پہلے، جو وہ لوگوں کا شورا ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ لوگوں نے ہی تو مشورہ کیا تھا. دین لوگوں کے مشورے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بہت واضح ہے. میں آپ سے کہوں، آپ اپنے امورات خود چلائیے. کل کو آپ آ کے میری طرف سے میرا مکان بھیج دیں کہ آپ نے کہا تھا امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے نا؟ آپ چلائیے، آپ اپنے امور آپ خود چلائیے. آپ آ کے میرے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دیں اور یہ سند دکھائیں، آپ نے کہا تھا آپ اپنے امور خود چلائیں. اس میں نے کب کہا تھا میری پراپرٹی آ کے بھیج دو؟ اب اس میں سب میں مداخلت شروع کر دیں. واضح ہے، دو چار کی طرح ہے. امرہم، ہمارے معاملات یعنی تمہارے معاملات، پست معاملات. صحیح، نہ امرہو یا امری یا امر اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہدایت. اچھا، یہ جو سلسلہ ہے امامت کے یا خلافت کے، اس کا ہدایت سے کوئی ربط ہے یا یہ بالکل ٹریفک؟ بالکل ہدایت سے ربط ہے. ہدایت سے ربط براہ ہے. راست ہدایت سے ربط ہے. ہدایت اور اس کی اہمیت کا ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کو بھی اس سے مقدم رکھا گیا ہے. ہدایت سے ربط ہے. جی بالکل ہدایت سے رابطہ ہے. یہ اس پہ سے ہٹیں گے تو نہیں بالکل نہیں، یہ تو طے شدہ ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہدایت امرہو ہے یا امرہم ہے؟ امرہو ہے، یہ تو من جانب اللہ ہدایت تو. ٹھیک ہے نا؟ کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ بالکل نہیں جی، قرآن ہے، سنت ہے، خلفاء ہیں، اور صحاح ہیں، فلان ہیں. اب خدا سے اور دوبارہ کیا کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ خدا نے تو کہا امرہم شورا بینہم، جاؤ خود موج کرو. پھر خدا سے کس بات کی ہدایت مانگ رہے؟ کیا خدا کیا ہدایت کرے گا آپ کو ابھی؟
آپ نے ہدایت کے لیے ہادی کو ڈسکنیکٹ کر دیا کہ وہ الہی نہیں ہو سکتا، وہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کے استدلال کی بنیاد یہ ہے نا کہ ہادی ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ پھر خدا سے کیوں، ڈیوائن سے کیوں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہادی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا، خدا نے تو آپ کو دے دیا. تو مشورہ کریں. یہ تو آپ کے ہو گئے ہم پر اشکالات. نہیں ہم نے کسی پہ کوئی اشکال نہیں کیا. یہ ابھی آپ نے یہ کون سا اشکال ہے؟ یہ نظریہ جو تھا اس پر ہی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں نا. نہیں ہم تو آپ کے مسلمات کی بات کر رہے ہیں نا. جی. آپ نے کہا کہ خلافت ہدایت سے مربوط ہے، ہدایت ہمیں صرف خدا سے ملنی ہے، تو ہمیں امام بھی صرف خدا سے ہی ملے گا. یہ آپ کا نظریہ ہے. نہیں، آپ کا نظریہ بھی یہی ہے. آپ کا اس کے علاوہ نظریہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ اس کے علاوہ کیسے نظریہ ہے آپ کا؟ آپ کیا اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت ہی چاہیے خدا سے. شورا سے؟ نہیں، وہ تو خدا اللہ سے. صحیح، خدا سے صحیح. ہدایت کیسے ملے گی؟ ہادی سے. ہادی سے بالکل. ہادی کیا ہوگا؟ نبی کی صورت میں ہوگا. منصوص من اللہ ہوگا. جب خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم کہاں گیا؟ سبزی لینے جاؤ تو مشورہ کر لو. اچھا، اگر ہم اس امامت کے عہدے کو تصور کر لیتے ہیں کہ خدائی ہے، مان لیتے ہیں. نہیں، میں تو ابھی آپ کو راستہ دیا، آپ اس کے علاوہ کا راستہ مجھے دکھائیں پہلے نا. چلے یہ ہم نہیں ان کو وہ تو ہمارے سامنے نہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ان کو آپ کی جگہ رکھ رہا ہوں نا. آپ جن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کا کوئی راستہ مجھے دکھا دیں جو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو. اور خدا نے بھی کہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی کہا تم بنا لو گے ہادی، تم بنا لو گے منذر. منذر کے بعد کہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہدایت میرا کام ہے، تو ہادی بھی میں دوں گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جی قرآن ہے، اور صریح ہے قرآن ہے، یہ نص ہے. اس کے بعد آپ کہیں جی آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے، پہلے تو دوسرا راستہ دکھائیے نا. ہم نے کوئی دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. ہم نے نہ کوئی نہ الزام لگایا نہ کوئی لگایا. ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک امر واقع پہ آتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، وہاں پہ پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. آپ ایک اس پہ آ جاتے ہیں ایک عقل سلیم کے ساتھ، ایک کامن سینس کے ساتھ. اہدنا الصراط المستقیم جو میں روزانہ اتنی دفعہ کہنا مجھ پہ واجب ہے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے سورہ فاتحہ جس کو آپ کو روزانہ کہنا ہی کہنا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو. جی بالکل. تو ہدایت بغیر ہادی کے ملتی ہے، ہدایت ہادی سے ہی ملتی ہے. بالکل. یہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اس کو من اللہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے. وہ من اللہ ہونا چاہیے. اگر من اللہ نہ ہوتا تو خدا سے نہ مانگتے. ٹھیک ہے. چلے آپ کی اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کم از کم میں اس پر مزید غور فکر کروں گا اور ناظرین بھی. اگر یہ اہم ہے اور جیسا کہ آپ نے جو فلسفہ بیان کیا اور اپنی گفتگو کو جس جانب آپ لے گئے کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، ہم مان لیا، ہم نے پھر اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی ہیں، قبول کر لیا. تو اگر یہ اہم تو ہے، یہ بھی اتفاقی چیز ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذکر جس طرح دیگر احکامات کا ذکر جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، وہ بالکل واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جو منصب ہے امامت کا، اس پر کوئی صریح آیات کیوں نہیں ہے؟ کیوں امت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ غلط فہمی ہی کہہ لیجئے، یا آپ کے نظریے کے مطابق جو غلط فہمی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو بھی لگ گئی، بعد میں امت کو بھی لگ گئی اور اب تک چلی آ رہی ہے. قرآن نے ایسا واضح موقف کیوں نہیں دیا؟ قرآن نے کوئی صریح آیت کیوں نہ نازل کی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ منصوص من اللہ ہے عہدہ اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ جو رسول خدا کے ہدایت یافتہ صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ منصوص من اللہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی. وہ خود صحابہ جاتے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے خدا کی آیت جو ہے تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آج 1400 سال بعد ہم مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، ہمارے میں سے کوئی شخص کیوں نہیں اٹھتا وہ قرآن مجید کی آیت دکھا دے اور اس امت کو جو ہے اسی راہ پر لگا دے. یہ قرآن ہے صریح اور اس کا تعلق ہدایت سے ہے اور آپ اس کو مان لو. قرآن میں صریح آیات موجود ہیں
وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پیش کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. ابھی میں آیت پیش نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا، آپ مقدمہ اپنا پیش کریں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد آپ آیتیں خود پڑھیں گے، خود ڈھونڈیں گے، آپ کو پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن میں صریح ہوتا، اگر اہم ہوتا تو قرآن میں صریح ہوتا، اور پھر کوئی آدمی اس میں اختلاف نہ کرتا. نہ کرتا. ٹھیک. قرآن کے بعد صحیح حدیث میں اگر ہوتا اور رسول خدا اگر اعلان فرما جاتے اور بیعت لے لیتے اپنی زندگی میں یہ تو اس سے بھی آنے بہتر والے ہوتا. امام کی، جی جی تو پھر تو مسئلہ سارا صحیح. ہاں صحیح ہونا، تو مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. نہیں. قرآن میں ہو، اور اگر قرآن میں جو ہے محکمات، ہاں محکمات حتی صریح جو محکمات، جی صریح محکم نص، اس کی تشریح بھی کون کرے گا؟ رسول اعظم صلی رسول اللہ خدا ہی فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہوتی تو امت میں اختلاف نہ نہ ہوتا. بالخصوص جو قریبی امت ہے یعنی رسول خدا ہاں، کی فوراً بالکل بعد. فوراً بعد. اگر میں کہوں کہ فوراً بعد قرآن اور سنت سے جدا کیا گیا تو دوسرا کوئی سسٹم اسٹیبلش ہوا، اگر نہ جدا کیا جاتا تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہی نہیں تھا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد سے جدا کیا گیا ہے ہمیں، ہاں، اگر ایسا ہوا ہو تو. ایسا ہوا؟ یہ تو مفروضہ ہے نا، اس پر نہیں، وہی اگر اس مفروضے پہ آپ کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمیں جدا کیا گیا ہو. اچھا، وہ تو ابھی بات آتے ہیں نا اس پہ. صحیح. دیکھیں، میں بچوں کے لیے جن کو یہ مغالطہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اتنے صریح قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں ہے، اس لیے ادھر گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں بالکل نہیں ہے، اسی لیے تو ادھر گئے ہیں، اگر ہوتا تو نہ جاتے. ہاں، اگر ہم کہیں کہ یہ ادھر اس لیے گئے کہ ان کو قرآن اور سنت سے روکا گیا ہے، تو جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ہاں اگر ایک راستہ ہے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ نے فلاں جگہ سے نہیں جانا اور فلاں جگہ، پھر تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تلوار کے زور پہ کہوں کہ یہ نہیں، یہ مانو، تو یہ تو آپ کی بات ہے نا. ہم نہیں نہیں، اگر کے ساتھ جی جی اگر کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر کے ساتھ تو ہم نے ہم تسلیم تو کر صرف لیا. اگر کی بات کر رہے ہیں نا، صحیح ہے، کہ بھئی ٹھیک اگر ہے، ایسا ہو تو کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. مثال ابھی یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ہاں، اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا، رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. خیر نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا، جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے. رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. حسبنا کتاب اللہ ہے نا، کہ خدا سے چاہیے. نہیں نہیں نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے ٹھیک نا. ہے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے؟ نہیں چاہیے. دے کیا رہے تھے؟ قیامت ہدایت. تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح ہدایت. صحیح ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے. رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں نہیں، چاہیے صحیح، قرآن میں ہے، قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں. وہ رسول خدا کی ایک کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن وہی چاہیے. جی. وہی کہہ رہے ہیں
جو بھی کیفیت ہے زندہ تو تھے، جی بالکل زندہ تھے، اس کے بعد ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک وہی کہہ رہے جی ہیں زندہ تھے جی اور اتھارٹی ختم کر دی گئی، کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو، کے لیے، اسی لمحے کے لیے آپ یہ لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کے اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی ہے یہ جو بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں، اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور اس پہ کہا لمحے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، یہ کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور قابل بھی نہیں ہے، تصور نہیں قابل ہے، قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجیہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں وہی کی ایک علت تھی اس کے سبب. ممکن نہیں ہے. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمناً میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے نہیں، میرا جملہ سن لیجیے نا، یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے نہیں، تھوڑی شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی بالکل، میں ٹھیک ہے، آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا، ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ نکل جائیں. قوموا انی، یعنی آپ چلے جائیں، اٹھ مجھ سے جائیں. تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی یہ تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے. چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے. ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے؟ یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاہ تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے کس میں بڑا لکھوا کے گئے؟ سیاہ تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں، آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے. ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے، وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں، 2 باتیں ہیں. صحیح. رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں وہاں پر ہے اس وقت نہ کرنے دی گئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی
یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور اور کیا تھا؟ خلافت کا لیتے ہیں، نہیں جو مرضی تھا. امامت کا تھا نا، گمراہی. نہیں کچھ بھی گمراہی، یہ تو مفروقان ہے نا، گمراہی سے تعلق ہاں تھا. صحیح ہے، ہدایت کا تعلق گمراہی سے، اور کوئی- گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا ہاں، جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، بچ جانا تھا اس سے. بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمانی تھی. فرمانی تھی. سی فرمائی یا نہیں فرمائی اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد؟ ہاں، یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، جی. ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے، ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا، ہاں نہیں کہنے دیا گیا، یہ تو طے اس ہے. کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا نا. لکھوایا؟ نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ بالکل، یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک تھے. ہے نا. آخری پھر ایام. رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں، یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد، یعنی ہم غدیر. قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں، یہ بھائی یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں مثال- یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر لوں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، اور نہ وہ کی. اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. اس نہ پر. کی ہو. ہاں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. صحیح. امرہم شورا بینہم. اور اتنا اہم ٹھیک، تھا، ٹھیک. کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح. تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن وہ ہے ہے. اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. ہاں، رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کریں تو صحابہ کرام نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دو اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ دو تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں نہیں. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا آپ ہوتی کی ہے؟ ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا نا. نہیں، رسول نہیں، کی وہی ضرورت کسے بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی. کوئی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد. اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں، ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر ہے. رہے ہیں. ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات، آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونے دیا. نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے.
رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں. تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان نہیں رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہے. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک 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 ہے نا. ٹھیک. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے یہاں نا. تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں. مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوم سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی. امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم و انی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے آپ کر لو. یہ بہت ایک نئی چیز ہے. واللہ آج یعنی یہ جو قوم و انی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. ٹھیک ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے. اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا الصراط المستقیم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، صراط سے ہے، سیدھے راستے سے ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے، ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے گا.